سورة الأنفال. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں. سورہ انفال جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی. انفال سے مراد یہاں پہ غنیمتیں ہیں، اور یہاں پر یہ پہلی جنگ تھی مسلمانوں کی جس میں کچھ مسلمانوں کو مال غنیمت ہاتھ آیا. تو اس کی تقسیم کا جو ہے سوال پیدا ہوا کہ اس کی تقسیم کیسے کی جائے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں اسی صورت میں کچھ قوانین بتا دیے، اور آگے جا کے مزید اس کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ سورہ البقرہ میں دی جاتی ہے. انشاءاللہ وہ بھی پڑھ لیں گے اس وقت ہم آج ہی. پھر آپ دیکھیں کہ سورہ انفال جو ہے اس میں غزوہ بدر کا ذکر ہے. یوم البدر کو یوم الفرقان کہا گیا. اسی کے اندر جو ہے بدر کی تمام تفصیلات بھی آ جائیں گی. جس غزے میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی اور ایک بڑے لشکر کا مقابلہ کیا تھا انہوں نے، اور باقاعدہ غنیمت کا تقسیم کا قانون بھی اسی صورت میں وضع کیا گیا. تو ان سے لوگوں نے کیا پوچھا؟ لوگ انفال کے متعلق پوچھتے ہیں. کیا پوچھ رہے تھے کہ اس کی تقسیم کیسے ہوگی، اس کو بانٹا کیسے جائے گا، اس کا کیا جائے گا. کہو کہ یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو. یعنی کہ مال کے چکر میں نہ پڑو، بلکہ اپنے تعلقات کی خرابی، کیونکہ عموماً جو ہے تعلقات کی خرابی جو ہے وہ مال کی وجہ سے ہی ہو جاتی ہے. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ تم اس معاملے میں نہ پڑو، اپنے تعلقات درست کر لو اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. یہ مومنوں کو اپنی توجہ کہاں رکھنی چاہیے کہ ہمارے تعلقات درست رہیں، تقوی اور اصلاح کے ساتھ ہم رہیں، اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہوئے رہیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کی غنیمتیں، بہت سارے مال اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ الحمدللہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی انعامات کے طور پر ہمیں دے ہی دے گا. سچے اہل ایمان تو وہ لوگ جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں. وجلت قلوبہم، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر توکل رکھتے ہیں. اور اب بتایا جا رہا ہے کہ جب تلاوت پڑھی جاتی ہے تو اس کا اثر کیسے آپ کے دل پر ہوگا. آپ وہ جو سکون سے بیٹھیں گے، جو ساکت ہو کے آپ بیٹھیں گے تو وہ اس کو کیسے فیل کریں گے. آپ دیکھیں فیلنگ کا طریقہ بتا دیا گیا کہ ایمان کا لیول بڑھا ہوا محسوس ہوگا آپ کو. اور خصوصاً دیکھیں کوئی گڈ اور بیڈ فیلنگ ہوتی ہے تو آپ اس کو اپنے اسکن پہ فیل کرتے ہیں، اور یہ بھی جو قرآن کی فیلنگ ہے اس کو بھی آپ اپنے اسکن پہ فیل کر سکتے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم. ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، مغفرت ہے اور بہترین رزق ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو لوگ قرآن کو سنتے ہیں تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی قرب کی ساری علامتیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. ان کا دل نمازوں میں لگتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے خرچ کرتے ہیں. پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بڑے بڑے درجات ہیں. درجات ہم نے کیسے پڑھے تھے؟ جنت کے 100 درجے ہیں، چڑھتا جا اور بڑھتا جا والی کہانی ہے. تو کیا کہا گیا؟ اللہ کے پاس بڑے درجات ہیں اور کچھ چھوٹے موٹے گناہوں پر مغفرت کی بھی، بخشش کی بھی فراوانی ہے، اور بہترین رزق تو ہے ہی تیرا. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں کس کے لیے بھاگ دوڑ کرنی، کن چیزوں کے لیے آگے بڑھنا ہے، کیا چیز ہماری جو ہے وہ چوائس کیا ہونی چاہیے. تو یہاں پہ ہمیں چوائس بتا دیجیے کہ چوائس مال اور مال کا حصول نہیں، بلکہ چوائس ہونی چاہیے. تو مال تو دنیا کا ہے اور دنیا تو نہیں رہ جائے گی. آج آپ کی ٹیچر نے صبح دوپہر میں بات کی نا آپ سے کہ دنیا فانی ہے، فنا ہو جائے گی، سب کچھ فنا ہو جائے گا. دنیا فنا ہو جائے گی، کیا رہ جائے گا پیچھے؟ آپ کے نیک اعمال، آپ کا صدقہ جاریہ، آپ کی اچھی گواہی جو لوگوں کے دلوں میں قائم ہو جائے گی آپ کے لیے. تیرا رب تیرے حق کے ساتھ، تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا، اور مومنوں میں سے ایک گروہ کوئی سخت ناگوار تھا، وہ اس حق کے معاملے میں تم سے جھگڑ رہے تھے جبکہ وہ صاف نمایاں ہو چکا تھا. ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف لے جائے جا رہے ہیں. یاد کرو وہ موقع جبکہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تو تمہیں مل جائے گا. تم چاہتے تھے کمزور گروہ تمہیں ملے، مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے، اور مجرم کوئی کتنا ہی ناگوار ہو. اب یہاں سے جنگ بدر کی ڈیٹیلنگ سٹارٹ ہو رہی ہے.
اگر آپ نے سیرہ کی کوئی کتاب پڑھی بھی ہوگی مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی، تو اس میں آپ کو غزوات کا بہت طویل سلسلہ مل جائے گا. غزوات جتنے بھی مدنی زندگی میں آغاز ہو جاتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی غزوہ جو ہے وہ غزوہ بدر. تو اگر کوئی سیرہ کی بک آپ کے پاس ہے الحمدللہ تو اس میں غزوہ بدر آج پڑھ لیجیے گا، دیکھ لیجیے گا، تفصیلات اس مزید اور آگے آ جائیں گی اس میں. اور اگر نہیں پڑھی ہے انشاءاللہ تو کچھ تو تفصیل ہمیں قرآن پاک سے یہاں مل جاتی ہے، نہیں تو کوئی ایک کتاب تو آپ گھر میں سیرہ کے حوالے سے ہونی ہی چاہے، کہ وہ سیرت کا مطالعہ زندگی بدلنے کے لیے اور اپنی زندگیوں اصلاح لانے کے لیے قرآن بہت ضروری ہے. اور وہ موقع بھی یاد کرو جبکہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، اور جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے تہ در پر 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب ساری دعائیں مانگ رہے تھے اس غزوے سے قبل، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تمہاری باقاعدہ اتنے سارے فرشتوں کے ساتھ مدد کی جائے گی. یہ بات اللہ تمہیں اس لیے بتا دی، اللہ نے تمہیں خوشخبری اور تمہارے دل مطمئن ہو جائے. یعنی کہ فرشتے تو مدد کے لیے آ رہے تھے مگر بیفور ہینڈ بتا اس لیے دیا کہ تاکہ مسلمانوں کو ذرا سکون ہو جائے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ پیچھے ایک بہت بڑی نفری ہے. ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے. اور وہ وقت جبکہ اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت نازل کر رہا تھا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور احسان کیا تھا اسی میں کہ مسلمانوں کے اوپر ایک طرح سے اطمینان نازل کر دیا تھا، اور آسمان سے تمہارے پر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست کو دور کر دے اور تمہاری ہمت بندھائے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے. کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات جب آپ اللہ کے لیے نکل پڑے، اللہ کی اپنی جان اور مال کی قربانی دینے لگے تو اللہ تعالیٰ خود بھی اور ساری مخلوق کو بھی آپ کے لیے ہموار کر دیتا ہے. ساری فضا آپ کے لیے ہموار ہو جاتی ہے، ہر ایک آپ کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے. اور وہ جب کہ تمہارا رشتوں کو کھڑا کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، میں ابھی کافروں کے دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں. یعنی کہ نہ صرف مسلمان لڑ رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لڑ رہے ہیں، بلکہ ساتھ میں فرشتوں کی ایک فوج بھی آ کر لڑ رہی ہے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہاں پر اپنی تدبیروں کے ساتھ جو ہے وہ حاضر ہے. بس تم کی گردنوں پر اور ہر جوڑ پہ چوٹ لگاؤ، کہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو اللہ اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے نہایت سخت پیر ہے. یعنی کہ یہاں طرف کیا فرما رہے، اللہ کے مقابلہ کرنے کی کسی کی سخت نہیں ہے، مگر کوئی شخص کوشش کرنا شروع کر دے مقابلہ کرنے کی تو وہ تو منہ کی کھائے گا نا، جیسے ان لوگوں نے منہ کی کھائی. یہ ہے تم لوگوں کی سزا، اب اس کا مزہ چکھو. تمہیں معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. اے ایمان لانے والو، جب تم پر ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دوچار ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیرو، یعنی کہ مقابلے سے بھاگو نہیں. جس نے ایسے موقع پر پیٹ پھیری اللہ یہ کہ جنگی چال کے طور پر ایسا کرے یا کسی دوسرے فوج سے جا ملنے کے لیے، تو وہ اللہ کے غضب میں گر جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یعنی کہ پیٹ پھیرنا جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے، جنگ سے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے، مگر اگر کوئی شخص جنگ سے نکل بھی رہا ہو، جا بھی رہا ہو، تو صرف ایک وار اسٹریٹجی کے طور پر ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کہ جنگ سے بھاگنے کے لیے. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. بس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا، اور تم نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا. یہ تو اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائی سے کامیابی کے ساتھ گزار دے، یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے. یہ معاملہ تمہارے ساتھ تو یہ ہے، اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے. ان کافروں سے کہہ دو اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو لو، فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، اب باز آ جاؤ. یعنی کہا کیا جا رہا ہے کہ بس جو ہو گیا سو ہو گیا، باز آ جاؤ، تمہارے لیے یہی بہتر ہے. ورنہ پلٹ کر پھر اسی حماقت کا مطلب دوبارہ یہی حرکتیں کرو گے، اس حماقت سے کام کرو گے، یعنی کہ پھر لڑنے آ جاؤ گے تو ہم بھی تمہیں ایسے ہی سزا دیں گے. یعنی کہ تمہارے لیے پھر ہم بھی ویسے ہی تیار ہو جائیں گے. تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی زیادہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی، اللہ مومنوں کے ساتھ ہے. یعنی کہ دوبارہ ایسی غلطی نہ کرنا. مگر آپ دیکھیں ایک جنگ کے بعد دوبارہ کس کے لیے تیار تھے، وہ بدلہ لینے کے لیے دوبارہ تیار تھے، اور پھر احد بھی اسی وجہ سے ہو گئی کہ انہوں نے کہا ہمیں بدلہ لینا ہے اپنی ہار کا. اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. آپ دیکھیں ایک مضمون جو بہت شروع میں اور ساتھ ساتھ چلا ہی آ رہا ہے وہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کا، اور آپ دیکھیں دونوں ساتھ ساتھ ہی چلے آ رہے ہیں. کیا ہم کسی موقع بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم بات مانیں گے اور آپ وسلم کی اطاعت کرنا، آپ وسلم کی احادیث کو ماننا یا آپ وسلم سے تعلق رکھنا یہ کوئی خاص ضروری نہیں ہے. آپ دیکھیں ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا اگر ہم یہ والی باتیں کہیں کبھی تو.
یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور حکم سننے کے بعد اس کی سرتابی نہ کرو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور حالانکہ انہوں نے نہیں سنا۔ یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دے دیتا۔ یعنی کہ بھلائی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی سنوا دیتا ہے۔ یعنی کہ اللہ جہاں لوگوں کی طلب ہوتی ہے وہیں اللہ جو ہے وہ لوگوں کو ان طلب کے راستے بھی دکھا دیتا ہے۔ جیسے ہم نے پیچھے بات کی نا کہ ڈیمانڈ پر سپلائی ہوتی ہے، تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بندے کے دل میں طلب کتنی ہے، اسی لحاظ سے اس کو اس راستے کی جو ہے سنگن بھی دلوا دیتا ہے، اور اگر وہ ان کو سنواتا تو وہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہوگا، اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی کہ بعض اوقات اجتماعی فتنہ جو ہے وہ پوری قوم کو ڈبو دیتا ہے۔ یعنی کہ بعض اوقات چند لوگوں کا، یہ چند جماعتوں کی وہ قصور یا غلطیاں ہوتی ہیں اور اس پر جو ہے وہ سب کو ہی جو ہے بھگتنا پڑ جاتا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں، پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ دے دی۔ یعنی کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان ٹوٹے پھوٹے مہاجروں کو مدینے کی سرزمین دے دی کہ جہاں پر وہ اپنی ایک نوزائیدہ اسٹیٹ بنا سکتے تھے، اور اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اے ایمان لانے والو، جانتے بوجھتے اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اور اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ انسان کا جان اور انسان کا مال کیا ہے؟ بیسکلی آزمائش ہے۔ تو اب دیکھیں بہت سی انسان کی جو محبتیں ہیں نا، اس میں سے یہ بھی ایک محبت ہے جہاں انسان بہت کمزور پڑ جاتا ہے، اور اسی کمزوری کی بنا پر بہت سی خیانتیں اور بہت سی امانتوں کا پاس بھی اٹھا دیتا ہے۔ حقوق کی ادائیگی میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی بہت سارے ایسا فرمانے کر گزرتا ہے جو اس کو نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ دونوں تمہارے لیے آزمائش ہے، اور اللہ کے پاس کے لیے بہت کچھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان لانے والو، اگر تم خدا ترسید اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے جو ہے وہ ساتھ میں ایک کرائیٹیریا پہنچا دے گا، ایک فرقان پیدا کر دے گا جو تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا اور تمہارے قصور معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب منکرین حق تمہارے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تمہیں قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلاوطن کر دیں۔ ہجرت مدینہ سے پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی تھیں تو کہتے تھے کہ ہاں ہم نے سن لیا ہے، ہم چاہیں تو ایسی باتیں تو ہم بھی بنا سکتے ہیں، یہ تو وہی پرانی کہانیاں ہیں جو پہلے کے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں۔ قرآن کو اساطیر الاولین کہتے ہیں، پرانی کہانیاں کہتے ہیں۔ اور وہ بات بھی یاد ہے جو انہوں نے کہی تھی کہ اے اللہ، اگر یہ واقعی حق ہے اور تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ۔ اس وقت تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جبکہ تم یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے، اور نہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے دے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ استغفار سے عذاب ٹل جاتا ہے، استغفار سے عذاب نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو محفوظ رکھتے ہیں استغفار سے، تو ہمیں بھی استغفار کی کثرت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ دیکھیں استغفار کی دعائیں، بہت سارے استغفار کی تسبیحات ہیں جو ہمیں اپنی فنگر ٹپ پہ یاد بن رہی ہے۔ تو آج کا ہمارا جو ایک ٹارگٹ ہے وہ کیا ہوگا کہ ہم استغفار کی کتنی تسبیحات ہیں جو ہمیں یاد ہے، جو ہم دیکھ کے پڑھتے ہیں دعائیں وہ الگ ہے، مگر استغفار کی کتنی تسبیحات ہیں جو ہمیں یاد ہیں۔ اور اگر آپ یہ نستعین یا استغفار کی دعاؤں کا کارڈ جو ہم سے شیئر ہوگا اس میں آپ دیکھیں گے بہت سارے تسبیحات
اس کے بارے میں اس کو کثرت سے پڑھ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ آج آپ کا ٹارگٹ کیا ہے؟ آج استغفار کی تسبیحات دیکھنی ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب ہم رمضان کے قریب ہیں اور افطار کے وقت ہم نے سحری کے وقت جو ہے بخشش طلب کرنی ہے رسول اللہ تعالیٰ سے. تو کچھ یاد ہوں گی ہم نے, کچھ دعائیں تو کچھ عاجزی کے ساتھ ہم مانگ سکیں گے انشاءاللہ. لیکن اب کیوں نہ ان پر وہ عذاب نازل کریں جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں, حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں ہیں. اس کے جائز متولی تو صرف اہل تقوی ہی ہو سکتے ہیں, مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہے؟ بس سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے ہیں. بس اب اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار حق کی وجہ سے جو کچھ تم کرتے رہے ہو. جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا ہے وہ اپنے مال اللہ کے راستے میں روکنے کے لیے صرف کر رہے ہیں, اور بھی وہ خرچ کرتے رہیں گے, مگر آخرکار یہ کوششیں ان کے لیے حسرت کا سبب بنیں گی. پھر وہ مغلوب ہوں گے, پھر یہ کافر جہنم کی طرف لائے گے تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے الگ کر دے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے اور پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونکے. یہی لوگ اصل میں خسارہ پانے والے لوگ ہیں. اللہ کیا فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے ہیں کہ جتنے بھی لوگ نافرمانی کرنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رسی دراز کیے جاتا ہے, ان کو اور مواقع اور نعمتوں کی فراوانی کیا جاتا ہے تاکہ وہ خود ہی تمام حجتیں پوری ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے دیکھ اور نہ دیکھ آزما لیا, مگر بعد ان کے سمجھ نہ آئی تو پھر کیا ہے کہ ان سب گندگیوں کو ان سب کو اٹھا کر کے ڈسٹ بن میں ڈال دیا جائے, جہنم میں جھونک دیا جائے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہو اگر اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا اسے درگزر کر لیا جائے گا, یعنی کہ معافی کی تو ابھی بھی گنجائش موجود ہے, ابھی بھی معافی مانگ لو تو ابھی بھی سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. لیکن اگر یہ پچھلی ہی روش کا ارادہ کریں, یعنی کہ پھر وہی کام کرو جو پہلے کیا تھا, تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو ہو چکا ہے وہ سب کچھ معلوم ہے. معلوم ہی ہے نا, ہم نے بھی پیچھے ایک انٹرو تو پڑھ ہی لیا نا ساری قوموں کا کہ قوموں کے ساتھ کیا ہوا, کون سے نبی آئے, قوموں نے ان کے ساتھ کیا کیا اور پھر ان کا انجام کیا ہوا. اے ایمان لانے والو ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے. پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا تو اللہ ہی ہے. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. اگر وہ مان جائیں تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے اور بہترین حامی اور مددگار ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. اب جو سوال کیا گیا تھا نا کہ مال غنیمت کے بارے میں قُلِ الْأَنفَالُ کہ انفال کیا ہے, کیسے تقسیم ہوگی, اب یہ ساری تمہید ماننے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اب جواب دے رہے ہیں اس سوال کا کہ اصل سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اصل قانون ہے کیا. اب کیا کہا جا رہا ہے, اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ غنیمت تم نے حاصل کی یعنی کہ بدر میں, اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں, یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے. یعنی کہ جو کچھ بھی مال غنیمت جو حاصل کیا گیا ہے اس کی باقاعدہ اس کی تقسیم کی جائے گی, اس کی پرسنٹیج نکالی جائے گی, اور اس میں سے 5th پارٹ جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کے لیے رکھ دیا جائے گا, اور بعد میں وہ بھی پارٹ جو ہے وہ لوگوں کے لیے خرچ کیا جاتا تھا. باقی جو پارٹ تھے ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اب لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے. اگر تم ایمان لائے ہو اور اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی کہ دونوں فوجوں کی لڑائی کے دن ہم نے اپنے بندے پہ نازل کی تھی, یعنی کہ باقی اس پہ سیٹسفائیڈ ہو تو کیا ہے یہ حصہ بخوشی ادا کر دو, کہ جہاں جہاں جس کو جو بھی غنیمت ملی سب اکٹھا کر دو, اور اس کے بعد باقاعدہ اس کی ڈسٹریبیوشن کا فیصلہ کر دیا جائے گا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. پر یاد کرو وہ وقت جب کہ تم وادی کے اس جانب تھے جبکہ دوسری جانب وہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے, یعنی کہ دشمن, اور قافلہ تم سے نیچے یعنی کہ ساحل کی طرف تھا. اگر کہیں پہلے سے تمہارے ان کے درمیان مقابلے کا فیصلہ ہو چکا ہوتا تو تم ضرور اس موقع پہ پیچھے ہٹ جاتے, لیکن جو کچھ بھی ہوا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اس کے سامنے لے آئے, تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو, اور جس کو زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے. یعنی کہ وہ بتایا جا رہا ہے کہ کیسے بدر کا واقعہ سٹارٹ ہوا, کیسے جو ہے وہ مسلمان نکلے تھے اور کس وجہ سے نکلے تھے. تو میں تھوڑا سا ریکمینڈ کروں گی کہ اگر آپ سیرت النبی میں تجلیات نبوت اگر آپ کے پاس ہے تو اس میں سے غزوہ بدر کی تفصیلات نکال کے آپ ضرور پڑھیے گا. انشاءاللہ کل ہمارا ٹاپک جو ہے وہ توبہ کنٹینیو ہی ہوگا, اور اس میں بھی کچھ نہ کچھ واقعات ہوں گے. تو اگر آپ کے پاس یہ کلیئرٹی ہو جائے کہ بدر میں کیا کیا کس طرح سے ہوا تھا تو آپ کو قرآن سمجھنے میں اور زیادہ آسانی ہو جائے گی. اور اگر آپ کے پاس نہیں ہو
تو ہم انشاءاللہ اس کا PDF بھی شیئر کر دیں گے اگر آپ کے پاس بک نہ ہو تو، اور اگر ہے تو انشاءاللہ یا تو اس کے پیجز شیئر کر دیں گے آپ کے ساتھ انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور یاد کرو کہ وہ وقت جب کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا، اگر کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو تم ضرور ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑنا شروع کر دیتے، لیکن اللہ ہی نے ان سے تمہیں بچا لیا، یقیناً وہ سینوں کا حال تک جانتا ہے۔ اور یاد کرو کہ جب کہ مقابلے کے وقت اللہ نے تم لوگوں کو نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا تھا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا تھا، تاکہ جو بات ہونی تھی اسے اللہ سامنے لے آئے۔ یہ تمام اسٹریٹجیز ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کی ہے، اور اس کی تفصیل جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ اور آخر کار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان لانے والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہارے قدم مکر جائیں گے۔ صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ اطاعت بھی کرو ساتھ میں، اور آپس میں جھگڑنے سے پرہیز کرو۔ اب دیکھیں نا، ہم جھگڑوں سے آج کیا ہوتا ہے، کتنے فرقے بٹ کے ہو گئے نا، ہم دنیا میں مسلمان بھی بٹ کے رہ گئے ہیں، یہ جھگڑوں کی وجہ سے ہوا نا۔ تو کیا ہوا، اب ہر تنکا الگ الگ ہو گیا تو کمزور ہی ہو گیا نا، ٹوٹ سکتا ہے بہت آرام سے۔ کیا کہا جا رہا ہے، صبر کرو، یعنی کہ بعض اوقات جب ہم ایک ٹیم میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹیم ورک کر رہے ہوتے ہیں، تو کہیں نہ کسی کی کوئی غلطی کوتاہی ہوتی ہے، تو پھر کیا کرو کہ اس میں صبر سے کام لینے کی ضرورت، تاکہ ہم لوگوں کو ساتھ لے کے چل سکیں، اور ان لوگوں کا طریقہ نہ اختیار کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے تھے، جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں۔ ذرا خیال کرو اس وقت کا کہ جب شیطان ان لوگوں کی اعمال ان کی نگاہوں میں مزین کر کے دکھا رہا تھا اور ان سے کہا تھا کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا کہ میرا تمہارا ساتھ نہیں ہے، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم لوگ نہیں دیکھتے۔ یعنی کہ شیطان بھی ساتھی بن کر آ تو گیا تھا، مگر وہ کیا کہتا ہے کہ بس بھائی میں نے تو وہ دیکھ لیا جو مجھے دیکھنے کے بعد اب ہٹ جانا چاہیے یہاں سے، یعنی کہ وہ فرشتوں کو دیکھ رہا تھا، اور مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ اگر تو وہ سچا ہے تو آپ سوچیں تو ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، وہ اللہ سے ڈر رہا ہے، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو سوچ لیں پھر وہ اس کا جھوٹ کیا ہے، کہ کہہ تو رہا ہے کہ اللہ سے ڈرتا ہے، مگر اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان سدھر جائے، اپنے اعمال صحیح کر لے، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرے۔ ڈرنے کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ کہیں جی مجھے اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے، میں بہت میرے روئے کھڑے ہو جاتے ہیں، میں کانپ جاتا ہوں، مگر اعمال میں تو نظر ہی نہیں آ رہا اللہ کا ڈر کہیں پہ بھی۔ تو یا تو جھوٹ ہے ڈر یا پھر سچا ڈر ہے۔ ڈر ایک ہی ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈر ہوگا تو انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے گریز کرے گا، اور اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری لگی ہوئی ہے کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے جنون میں مبتلا کر رکھا ہے، اگر کوئی اللہ پہ بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ کاش اس وقت تم ان لوگوں کو دیکھ سکتے جب فرشتے کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے، وہ ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر ضرب لگائے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ لوگ جلنے کی سزا بھگتو، یہ وہ سزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پہلے ہی مہیا کر رکھا تھا، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون اور اس سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا ہے۔ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا۔ اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا کہ کسی نعمت پہ جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل لیتی۔ یعنی اللہ کا طریقہ کار کیا ہے، جب اس وقت تک اس قوم کو نہیں پکڑتا جب تک کہ اپنی نعمتیں اور اپنی حجتیں پوری نہ کر دے اس قوم کے لیے، یعنی کتاب نہ بھیج دے، نبی نہ بھیج دے، ان کے اندر صالحین نہ بھیج دے۔ اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی طریقے کے مطابق تھا کہ انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، تب ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا۔ یہ سب ظالم لوگ تھے۔ فرعون کی مثال دے کے سمجھایا جا رہا ہے کہ کس طرح ان کو ہدایت دی گئی، کس طرح سے ان کو غرقاب کر دیا گیا۔ یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا۔
پھر کسی طرح وہ قبول کرنے پر تیار نہیں، خصوصاً ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا ہے، پھر وہ اس موقع پر اس کو توڑتے ہیں اور ذرا بھی اللہ سے نہیں ڈرتے۔ بس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد دوسرے لوگوں کی ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں، یعنی کہ ایسی خبر لو کہ دوسرے لوگوں پر عبرت ہو جائے اور کسی اور کی جرات نہ ہو۔ توقع ہے کہ بدعہدوں کس انجام سے وہ سبق لیں گے، اور اگر تمہیں کسی قوم کی خیانت کا اندیشہ ہو تو اس معاہدے کو اعلانیہ ان کے سامنے پھینک دو، یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا۔ منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں بیسیکلی کہ 4 خصلتیں ایسی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے ہوں تو تم دنیا میں کچھ بھی گم ہو جائے، چھن جائے تو اس پہ کوئی افسوس نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ امانت کی حفاظت، سچی گفتگو، اچھا اخلاق اور حلال رزق۔ کسی کے پاس اگر یہ 4 نعمتیں ہیں تو اس کو گویا دنیا میں کچھ بھی مل جائے، اس کو کسی خیانت کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی جگہ حق ماننے کی ضرورت نہیں ہے، کسی جگہ اس کو وعدہ توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی جگہ اس مال کو چھیننے کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی حرام رزق کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمیں ان 4 خصلتوں کو ہی اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے اندر سے خیانت نکل جائے، جھوٹی گفتگو نکل جائے، برا اخلاق نکل جائے، اور حرام رزق نکل جائے ہمارے اندر سے۔ یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّنِ اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور جہاں تک تمہارا بس چلے اللہ سے زیادہ طاقت اور تیار رہنے والے گھوڑے اور ان کے مقابلے کے لیے مہیا کر رکھو، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اوپر دشمنوں اور دوسرے دشمنوں کو خوفزدہ کر دو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدل تمہیں پلٹایا جائے گا، اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دشمن صلح اور سلامتی کی طرف مائل ہو تو تم بھی ان کی طرف آمادہ ہو جاؤ، یعنی کہ جب دشمن صلح کرنا چاہ رہا ہو تو پھر زبردستی جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر زبردستی جو ہے ہتھیار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہو تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے، یعنی ان کا اگر دھوکہ دینے کا ارادہ ہوگا تو اللہ ان سے خود ہی نمٹ لے گا۔ وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے۔ اگر تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے ان لوگوں کے دل نہ جوڑ سکتے تھے مگر وہ اللہ ہی ہے جس نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا، یقیناً وہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ مومنوں کی ایک دوسرے کی محبت ہے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی محبتوں کو اکٹھا کر دیا، تو آپ دیکھیں اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ محبتیں تو ہم ڈالتے ہیں دلوں میں، اور اسی لیے تو ہم دیکھیں نا، ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھا دی نا، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الی النور، اور آخر تک یہ دعا پوری۔ تو آپ دیکھیں یہ ہماری قرآنی و مسنون دعاؤں کے اندر یہ دعا موجود ہے کہ اگر آپ اس کو دعا کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا، آپ دیکھیں کہ اللہ کیسے دلوں میں محبتیں ڈالتا ہے نا۔ ہمیں بھی اگر لوگوں کی دلوں میں محبتیں چاہیے، اپنے دلوں میں لوگوں کی محبت چاہیے یا لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت چاہیے، وائس ورسا، دونوں ہی صورتحال میں ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا مانگنا سکھائی ہے۔ اور ابن عباس کیا کہتے ہیں، بے شک اللہ کچھ دلوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیتا ہے تو کوئی چیز انہیں دور نہیں کر سکتی، اور اس کے بعد انہوں نے یہی آیت تلاوت کی، یعنی کہ بعض اوقات اللہ ہی ایک دوسرے کے دلوں کو لوگوں کے قریب کر دیتے ہیں۔ جیسے الحمدللہ آج ہم یہاں پر اس فورم پہ ایک دوسرے کے قریب موجود ہیں، تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی محبت ہی ہے نا جس کی بنا پر ہم ایک دوسرے کے قریب موجود ہیں، یا ہمیں قرآن سے محبت ہے، ہمیں دین سے محبت ہے، دین والوں سے محبت ہے، قرآن سنانے والوں سے محبت ہے، اللہ کے لیے ایک فورم بنانے والوں سے محبت ہے، یعنی کہ ہمیں کہیں نہ کہیں ہماری محبتیں انوالو ہیں سارے کاموں کے گرد، جبھی ہم اس فورم پہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں آج۔ اللہ کی ایک رحمت ہے کہ وہ محبتیں دلوں میں ڈال دیتا ہے، تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری محبتیں دوسروں کے دلوں میں ڈال دے اور دوسروں کی محبتیں بھی ہمارے دلوں میں ڈال دے، تاکہ دوسروں کے دلوں سے نفرتیں اور ہمارے دلوں سے نفرتیں جو ہے وہ نکل جائیں۔ یا ایھا النبی، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اور تمہارے اہل ایمان کے لیے تو بس اللہ کافی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرض المؤمنین علی القتال، مومنوں کو جنگ پر ابھارو، اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق میں سے 1000 آدمیوں پر بھاری رہیں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ اچھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ریشو بتا رہے ہیں بیسکلی، ایمان کا لیول جتنا ہائی ہوگا، ایمان کا لیول جتنا ہائی ہوگا وہ اتنی زیادہ جو ہے نا لوگوں کے اوپر جو ہے وہ
کہتے ہیں نا کام کر سکتا ہے، پھر لوگوں پہ لیڈ کر سکتا ہے، لوگوں پر اپنی بات کو منوا سکتا ہے ایک طرح سے. تو یہاں پر بیسکلی ایک طرح سے لیڈر کا بھی ایک مل رہا ہے تاثر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کیسے انہوں نے کہا مومنوں کو ابھارو، کا مطلب ہے بیسکلی لیڈرشپ کی کوالٹی کیا ہوتی ہے اور لیڈر کس طرح سے جو ہے وہ اپنے فالوورز کو بھی لیڈر ہی بنا رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جتنا ایمان کا، کنوکشن کا، ڈٹرمنیشن کا لیول ہائی ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ پھر انسان جو ہے وہ اسی لحاظ سے کامیابیاں بھی اور اسی لحاظ سے جو ہے وہ اپنے کاموں کو کر بھی لیتا ہے. اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا نا بعض اوقات کہ بہت سارے کاموں میں، بہت سارے لوگوں میں صرف 20% ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں، باقی 80% لوگ جو ہے وہ اتنا اس کام کو اس درجے پہ نہیں کر پاتے کسی بھی آرگنائزیشن وغیرہ میں. اور ایون اگر ہماری اپنی ذات پہ بات دیکھی جائے تو ہماری ذات میں آپ دیکھیں ہم بھی اپنے بہت سارے کاموں میں ہم سوچتے بہت ہیں کرنے کا، یہ بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، مگر 20% ہی کام ہم بھی کر پاتے ہیں اس طرح سے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ایک کام کرنے کا اور ایک جو ہر انسان کے اندر ایک ایبلٹی کا ریشو ہے وہ ڈفرنٹ ہوتا ہے. یعنی کہ بہت سے لوگ اس سے زیادہ بھی کرتے ہیں مگر ایک ایوریج جو ریشو ہے وہ یہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں سے کہ اچھا اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا، اسے معلوم ہوا کہ ابھی تمہارے اندر کمزوری ہے، تو تم میں سے 100 آدمی اگر صابر ہوں تو 200 پر، اور 1000 آدمی اگر ہوں تو 2000 پر، یعنی کہ غالب آ جائیں گے اللہ کے حکم سے. اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں. کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے. تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کے پیش نظر قوت ہے اور اللہ غالب اور حکیم ہے. اگر اللہ کی تقدیر پہلے سے نہ لکھ دی جا چکی ہوتی تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی وجہ سے تم کو بڑی سزا دی جاتی. یعنی کہ جو قیدیوں کا فدیہ دے لیا گیا تو اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. یہ بھی انشاءاللہ آپ اسی ٹاپک میں پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہاں پہ کیا بات ہوئی ہے والی. اور جو کچھ تم نے حاصل کیا ہے اسے کھاؤ اور حلال اور پاک ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہو کہ اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے، اور تمہاری خطائیں معاف کر دے گا. اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. لیکن اگر وہ تمہارے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہوں تو اس سے پہلے کہ وہ اللہ سے خیانت کر چکے ہیں، چنانچہ اس کی سزا اللہ نے انہیں دی اور وہ تمہارے قابو میں آ گئے. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم ہے. جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں اور اپنے اعمال کھپائے، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی، ان کی مدد کی، اور وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں. رہے وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت کر کے آ نہیں گئے تو ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت کر کے آ نہ جائیں. ہاں اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جسے تمہارا معاہدہ ہو. جو کچھ تم کرتے رہے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے، اور جو لوگ منکر حق ہے وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں، اور اگر یہ تم نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد برپا ہوگا. جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے ہیں، جدوجہد کی ہے اور جنہوں نے پناہ دی ہے اور مدد کی ہے، وہی سچے مومن ہے. یہاں پر مہاجروں کا ذکر بھی آ گیا اور انصار کا ذکر بھی آ گیا. یہ جو مہاجرین ہے، جو انصار ہے، وہ بھی اسے موجود ہے. اور انشاءاللہ جب آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ مہاجرین کا کردار اور انصار کا کردار دونوں کا بہت تفصیلاً، اور اس کا یہ بھی دیکھیں گے کہ کس طرح مہاجروں نے ہجرت کرتے وقت جو مشکلات اٹھائیں وہ بھی ہیں، اور کس طرح انصار نے اپنے گھر، اپنے خزانوں کے دروازے، ہر چیز کو بالکل کھول کے ان کے سامنے پیش کر دیا کہ جو کچھ چاہیں آپ اٹھا لیں اس میں سے، جو کچھ چاہیں آپ لے لیں اس میں سے. تو ہمیں یہ دونوں بڑا اچھا کمبینیشن نظر آتا ہے مہاجر اور انصار کا اس کے اندر. ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے. جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کے جدوجہد کرنے لگے، وہ بھی تمہیں میں شامل ہیں. اگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے سے زیادہ حقدار ہیں، یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. یعنی کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم دینی معاملے میں تعلقات اتنے گہرے بنا لیتے ہیں کہ ہم اس کو اپنی رشتہ داریوں سے بھی بڑا کر لیتے ہیں. مگر اللہ کیا فرما رہے، اصل جو اللہ کی کتاب ہے نا تقدیر والی، اس میں تو یہی لکھا ہوا ہے کہ خون کا رشتہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، زیادہ قریبی ہے. ہاں دین والوں سے محبتیں ہو جاتی ہیں، دین والے محبتیں جو ہے وہ مزید اتنی اسٹرانگ ہو جائے ان سے تو سب چیزوں پہ بھاری ہوتی ہیں. مگر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہاں وہ بھی ہے مگر اصل رشتہ تو خون کا ہے، وہ خون کا ہے. جزاکم اللہ خیر کثیر. الحمد للہ کثیرا، الحمد للہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اللہم لک الحمد کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ،
سبحان ربی وبحمدہ، سبحان ربی وبحمدہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. الحمد للہ کثیرا، الحمد للہ کثیرا، الحمد للہ کثیرا طیبا مبارکا فیہ. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أعوذ برضاك من سخطك بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اے اللہ میں تیری ناراضگی سے اور تیری رضامندی کی اور تیری سزا سے اور تیری معافی کی اور ہم تجھ سے تیری پناہ میں آتے ہیں. اللہ ہم سب تیری تعریف بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتے مگر تو ویسا ہی ہے جیسے تو نے خود اپنی ثنا بیان کی ہے. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.